اس زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد اللہ نے عراق کی زمین رافدین کا انتخاب کیا اور وہاں اپنے بندے یشکر بن لامد کو نبی بنا کے بھیجا، جن کو مختلف القاب سے آج بھی زمانہ یاد کرتا ہے۔ کوئی اللہ کے اس نبی کو عبد الغفار کہتا ہے، تو کوئی عبد الجبار، تو کوئی الیاس، تو کوئی کشتی والا نبی، اور کوئی نو نجی اللہ کہہ کے بلاتا رہتا ہے۔ حضرت نو علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پر پوتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے ہیں۔ وہ قوم اس وقت دنیا کی بدترین قوم تھی۔ وہاں ظلم کرنا، نفسانی خواہشات پہ فخر کرنا، بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بچپن سے ہی ان کو بار بار سمجھاتے رہتے تھے کہ اس کائنات کا مالک ایک اللہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم ان کو اتنے پتھر مارتی تھی کہ وہ پتھروں میں ڈھک جاتے تھے۔ تاریخ نے لکھا تقریباً 950 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے، بار بار پتھر کھاتے رہے، لیکن افسوس سوائے چند غریب اور مساکین کے کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ اتنے میں اللہ اپنے نبی پر وحی کرتا ہے کہ اے نوح، اب یہ تیری قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام رو کے اللہ کی دربار میں فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ انسان ظلم کرنے کو مذاق سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے خیال کرنے کو، مدد کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں، تیری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اے اللہ، اس میری قوم کو نیست و نابود فرما۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کی تو اللہ نے پیغام بھجوایا، اے نوح، ایک کشتی تیار کر، ان قریب تیری یہ ظالم قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ بس اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتاتے گئے اور اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام وہ کشتی بناتے گئے۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پہ رہتے تھے تو وہاں نہ سمندر تھا، نہ دریا، نہ درخت تھے۔ بالآخر اللہ کے نبی نوح نے درخت اگائے اور اس کی لکڑی سے کشتی کو بنانا شروع کیا۔ آپ لکڑی سے بڑے بڑے تختے بناتے، پھر لوہا لاتے، اس سے کیل بناتے، تختوں کو جوڑ کر اس میں کیل ٹھوکتے گئے۔ تاریخ نے لکھا تقریباً 100 سال تک آپ وہ کشتی بناتے رہے اور آپ کی قوم روز آپ کے پاس آتی اور آپ کی توہین کرتی، آپ کو پاگل کہتی کہ نہ تو یہاں دریا ہے نہ سمندر، پھر بھی یہ پاگل کشتی بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام آسمان کو دیکھ کے صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے۔ اس کشتی کا طول 300 گز، اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں، بلکہ جس طرح سے اس کشتی کو نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی بھی کشتی میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کشتی میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نچلا درجہ جانوروں کے لیے تھا، بیچ والا طبقہ انسانوں کے لیے اور اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے۔ ہر درجے میں ایک دروازہ تھا۔ جب اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک باز کو نگرانی کے لیے منتخب کیا
کیونکہ جیسے ہی دن کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا کے گھر کو جاتے تو شیطان رات کو اس کشتی کو توڑ دیتا۔ تو یوں حضرت نوح علیہ السلام نے بعض کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ اپنے قبائل کو لے کے اس کشتی کی حفاظت کرتا رہے۔ بعض نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت کرتا تھا۔ بس جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، اس زمین پہ مختلف جانوروں اور پرندوں کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کرو تاکہ ان مخلوقات کی نسل باقی رہ سکے۔ جب اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں تمام مخلوقات کے جوڑے جمع کر رہے تھے تو اس وقت بھیڑیا وہ جانور ہے جو سب سے پہلے آپ کی کشتی میں اپنے مادہ کے ساتھ سوار ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں اور آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تمام مخلوقات اس کشتی میں رہے گی میں سب کی حفاظت کروں گا۔ اتنی دیر میں سانپ اور بچھو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس نجات کی کشتی میں ہمیں بھی سوار کرو۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم تو انسانوں کو تکلیف دیتے ہو، ان کو کاٹتے ہو۔ تو یوں سانپ اور بچھو رو کے اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہماری نسل کو بچائیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی انسان سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا، ہمیں قسم ہے اپنے وجود کی، اپنے خالق کی، ہم کبھی بھی ان کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اس وعدے کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کے جوڑوں کو بھی اس کشتی میں سوار کر دیا، لیکن اس آیت کو کسی بھی حیوان نے آج تک نہیں بھلایا اور اللہ پاک نے اپنے کتاب کی سورہ صفات میں اس آیت کو محفوظ کر دیا۔ آج بھی جنگل بیاباں میں جب بھی کسی سانپ، بچھو یا حیوان کے سامنے جب اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، تو سانپ ہو، بچھو ہو یا کوئی بھی حیوان و جن اس آیت کے احترام اور اس کے پس پشت وعدے کو سمجھ کے اس انسان کے قریب نہیں آتا۔ بے شک اللہ نے اپنی کتاب میں ہر پریشانی، بیماری اور مصیبت کا علاج رکھا ہے۔ پھر آپ انسانوں کو حجت تمام کرنے کے لیے کہنے لگے، آؤ، یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ اللہ کی امان میں ہوگا۔ وہ پوری قوم ہنستی رہی۔ تاریخ نے لکھا، آپ کے ساتھ تھوڑے سے ہی لوگ تھے جن کی تعداد بعض کتابوں میں 80 بتائی گئی ہے، جن میں آپ کے 3 فرزند حام، سام، یافد اور ان کی بیویاں بھی موجود تھیں۔ اللہ نے اپنے نبی نوح سے کہا کہ ان قریب تندور سے پانی ابلے گا اور پوری قوم کو ڈبا دے گا۔ اس بات کو سن کے قوم نوح ہنسی رہی تھی کہ اتنی دیر میں تندور سے پانی ابلنے لگا۔ لوگ اس پانی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے، ہنستے، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی ہنسی خاموش ہونے لگی، کیونکہ وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ ان کے تمام گھر ڈوب گئے اور اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی۔ وہ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ طوفان کچھ دیر کا ہے۔ وہ اونچے اونچے پہاڑ کی طرف جانے لگے۔ ان کافروں میں اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان بھی شامل تھے۔ جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کافروں کے ساتھ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، آپ نے دور سے آواز دی،
اے کنان، اس نجات کی کشتی میں آ جا، کافروں میں شامل نہ ہو، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ تو کنان کہنے لگا، میں تھوڑی ہی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤں گا، پہاڑ ہمیں پانی سے بچا لے گا۔ اور پھر پانی بڑھتا رہا تو پہاڑ کے ساتھ ان کا بیٹا بھی ڈوب گیا۔ وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ کہیں بھی نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا، نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا، بس وہی بچے جو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ جب جب طوفان کی وجہ سے کشتی ہلتی اور کوئی جانور گھبرا بھی جاتا تو یہ بھیڑیا ہی تھا جو سب کو دلاسا دیتا اور سب کا ایمان تازہ کرتا۔ اس وقت پانی زمین سے 10,000 گز بلند تھا، مسلسل پانی بڑھتا رہا، چڑھتا رہا۔ 40 دن بعد پانی کا بڑھنا ختم ہو گیا، بارش بھی رک گئی، لیکن چاروں طرف صرف پانی ہی پانی تھا۔ تقریباً 5 ماہ تک کشتی پانی میں ہی طواف کرتی رہی، کسی جگہ پہ نہ ٹھہری۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے سب جانوروں کے لیے ایک مقرر حد تک غذا روز کے لیے رکھی تھی تاکہ جب تک یہ طوفان چلے کوئی جانور بھوک سے نہ مرے۔ لیکن افسوس، گدھا اپنی چالاکی اور جھوٹ کے سبب دوسرے جانوروں کی غذا بھی چوری چوری کھا لیا کرتا تھا۔ اور صبح جب اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام پوچھتے تھے کہ یہ غذا کس نے کھائی تو گدھا جھوٹ بولتا تھا۔ بس اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ اللہ کی دربار پہنچ چکے کہ اے اللہ، جو یہ غذا چالاکی اور مکاری سے چوری کر کے کھاتا ہے تو اسے اتنا بے وقوف بنا کہ کبھی بھی وہ چوری نہ کر سکے۔ اور تب سے گدھا بے وقوف کی طرح جیتا ہے۔ کشتی پانی میں ہی طواف کرتی رہی۔ بالآخر دریائے دجلہ کی مشرقی سمت میں ایک پہاڑی جس کو کوہ ارارات کہتے ہیں، اس کی ایک چوٹی کا نام جودی ہے۔ اس چوٹی کی اونچائی تقریباً 13,000 فٹ ساحل سمندر ہے۔ کشتی نوح اس چوٹی کو لگ کے ٹھہر گئی۔ یہ تاریخ 10 محرم اور جمعے کا دن تھا تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کوے سے کہا کہ تم بہادر ہو، جاؤ دیکھو، اگر آس پاس زمین نظر آئے تو آ کے مجھے بتاؤ تاکہ ہم کشتی کا رخ خشکی کی طرف کر دے۔ کوا اڑتا ہوا گیا اور خشکی دیکھی لیکن واپس نہ آیا۔ تو بس اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ اللہ کی دربار میں پہنچ گئے کہ آج کے بعد جب تک کوا زمین پہ رہے گا ڈر ڈر کے جیے گا۔ پھر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ دیکھ زمین پر پانی خشک ہو رہا ہے یا نہیں۔ کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی اٹھا لایا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر کیا اور یوں رفتہ رفتہ پانی کم ہوتا گیا۔ جب کشتی نوح ساحل تک پہنچی، تمام مخلوقات خشکی کی طرف دوڑ کے جا ہی رہی تھی، لیکن بھیڑیا حضرت نوح علیہ السلام کے قدموں پہ سر رکھ کے اپنی وفا کا اظہار کر رہا تھا اور یہ گزارش کر رہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا میری ذمہ داری میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی؟ بس اس وقت اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بھیڑیے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اللہ کے دربار میں دعا کی کہ اے اللہ، اس جانور کو ہمیشہ آزاد ہی رکھنا اور اس کو اتنی طاقت دے کہ کوئی بھی انسان اس کو قید کر کے غلام نہ بنائے۔ اور یوں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کر دیا۔ آج بھی بھیڑیوں کو گھروں میں پالنا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ یہ واحد جانور ہے
جو اپنی زندگی سے زیادہ اپنی آزادی سے محبت کرتا ہے، بھوکا رہ سکتا ہے لیکن قید کو پسند نہیں کرتا۔ اور آج بھی جب بھی بھیڑیا جنگل میں کسی انسان کو مارنے آ جائے تو اگر انسان ٹھہر کے اس کو نوح علیہ السلام کا واسطہ دے کہ تو پلٹ جا، تو بھیڑیا پھر پلٹ کے وار نہیں کرتا اور پچھلے پاؤں لوٹ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں باز آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام خوش ہو کے فرمانے لگے، اے فضا میں پرواز کرنے والے پرندے، اللہ تیری پرواز کو اونچا رکھے گا اور تجھ کو میں آج سے تمام پرندوں کا بادشاہ بناتا ہوں، اور تو جہاں جہاں جس گھر سے گزرے گا اس گھر میں جتنے بھی نحس اثرات ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے، اور جو تجھے گوشت کھلائے گا اس انسان کی تمام پریشانیاں اور بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ طوفان ختم ہونے کے بعد زمین خشک ہوئی۔ آپ اور آپ کی جماعت تقریباً 5 ماہ تک جودی پہاڑ پر ٹھہرے۔ آپ نے تمام پرندوں اور جانوروں کو آزاد کیا، ان کی نسل میں اضافے کے لیے برکت کی دعا کی۔ آپ اس پہاڑ پہ اللہ کا شکر کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے۔ اسی دوران اچانک آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا، آسمان پر ایک عظیم کوس و قزح نظر آئی، رینبو نظر آیا۔ ابھی آپ اس کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر وحی آئی۔ یہ کوس و قزح رینبو ایک کمان کی شکل میں اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک عہد ہے کہ اللہ قیامت سے پہلے پوری انسانیت کو اب ایک ساتھ اس طرح ختم کبھی نہیں کرے گا جیسے اس طوفان نوح میں ختم کیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اپنے مومن ساتھیوں کے ساتھ زمین پہ آ کے رہنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے لکڑیاں بنانے کا کام کرتے تھے، اس کے بعد آپ نے کوزہ گیری کا پیشہ اختیار کیا۔ گیلی مٹی سے آپ کوزے بناتے تھے، جب وہ خشک ہو جاتے تھے تو انہیں بیچ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کوزے بنا کر بیچ رہے تھے، ایک شخص آیا، اس نے اس کوزے کا دام پوچھا اور سارے کوزے خرید لیے۔ تمام کوزے خریدنے کے بعد اس شخص نے عجیب و غریب کام کیا، ایک کوزہ اٹھایا، اسے توڑ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، دوسرا کوزہ اٹھایا، توڑ دیا، تیسرا کوزہ اٹھایا، توڑ دیا، چوتھا کوزہ اٹھایا، توڑ دیا۔ ایک ایک کر کے کچھ کوزے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے توڑ دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا آپ کو بہت تکلیف ہوئی، آپ نے اس کی اس حرکت پہ اعتراض کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس شخص نے جواب دیا، یہ کوزے اب آپ کی ملکیت نہیں، میں نے اسے خریدے ہیں، اب یہ میرے ہیں، میں جو چاہے کروں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ ملکیت تمہاری ہے، لیکن ان کوزوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، بڑی محنت سے بنایا ہے، میری مصنوعات ہے، میں اپنی بنائی ہوئی چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح سے ٹوٹتے ہوئے اور تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، مت کرو یہ۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ بتائیں، یہ جو کوزے ہیں جس میں سے کچھ میں نے توڑ دیے ہیں، ان میں کوئی جان ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، نہیں ہے جان، بے جان ہے۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ کوزے آپ نے کن چیزوں سے بنائے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مٹی سے اور پانی سے۔ اس شخص نے کہا، جن چیزوں سے آپ نے کوزے بنائے، مٹی اور پانی، یہ چیزیں آپ کی اپنی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مٹی اور پانی میری نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ہے۔ اب یہ شخص جو خریدار بن کے آیا تھا، اصل میں یہ اللہ کی طرف سے
خاص بھیجا گیا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی ان بے جان مصنوعات کو ٹوٹتا ہوا، تباہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ نے اپنی بنائی ہوئی جاندار مخلوق کو آپ کے حکم کی نافرمانی اور بد دعا کے نتیجے میں عذاب میں مبتلا کیا۔ وہ سب کے سب اس بد دعا کے بعد غرق کر دیے گئے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے گناہ گار یا عذاب کے ہونے کی بات نہیں کر رہا، یقیناً وہ تو خدا کے اور نبی کے نافرمان تھے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی تھا، ان کا ٹھکانہ عذاب ہی تھا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ وہ خالق و رحمان و رحیم کے کریم ہونے کا تذکرہ تھا کہ جس کے لیے اپنی ہی بنائی ہوئی مخلوق چاہے وہ جتنی ہی نافرمان ہو اس پہ بھی عذاب نازل کرنا کبھی اولین ترجیح نہیں ہوتا۔ اللہ رحمت کے بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ کرم کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ کبھی بھی عذاب دینے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا۔ تاریخ نے لکھا، حضرت نوح علیہ السلام نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سنی، آپ نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے کوزے ٹوٹتے ہوئے نہ دیکھ سکے، لیکن آپ کی بد دعا کے بعد اللہ نے اپنی مخلوق کو عذاب میں ڈالا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ بات سننے کے بعد اتنا روئے، اتنا گریہ کیا، اتنا نوحہ کیا کہ آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ تاریخ نے لکھا، آپ کے ایک بیٹے سام جس سے عربی نسل چلی، دوسرے بیٹے حام جن سے سوڈانی نسل چلی، اور یافت جن سے ترکی نسل چلی، اور یوں آپ اور آپ کی اولاد نے دنیا کو پھر سے آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تقریباً طوفان کے 60 سال بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اس فانی جہاں سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ کشتی نوح کو ہم آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرائیں گے۔ تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ کشتی نوح علیہ السلام کی واقعات مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملی ہے۔ یہ کشتی ویسے ہی ہے جیسی اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ سلام ہو انسان کی نسل کو پھر سے زندگی دینے والے اللہ کے نبی نوح نجی اللہ علیہ السلام پر۔ اہل بیت علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانند کشتی نوح علیہ السلام، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے اہل بیت علیہ السلام کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے، جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جس نے اس سے روگردانی کی وہ غرق ہوا۔ نجات دینے والی اور رسوا کرنے والی صفات اللہ کے رسول نے فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، اور جس نے خدا کے لیے تواضع اختیار کی اللہ نے اسے بلند کر دیا، اور جس نے تکبر کیا خدا نے اسے رسوا کیا۔ دعا کی قبولیت کا بہترین وقت اللہ کے رسول نے فرمایا جب رات کا آخری وقت آتا ہے تو خدا بند عالم فرماتا ہے کوئی دعا مانگنے والا جس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کروں؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کروں؟ تائب یعنی توبہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو کیا جانتے ہو کہ تائب کون ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے توبہ کی لیکن حقداروں کو راضی نہیں کیا وہ تائب نہیں ہے۔ جس نے توبہ کی لیکن اپنی عبادت میں اضافہ نہیں کیا وہ تائب نہیں ہے۔ جس نے توبہ کی
لیکن اپنے لباس کو تبدیل نہ کیا وہ تائب نہیں ہے۔ جس نے توبہ کی لیکن اپنے طور طریقے کو نہ بدلا وہ تائب نہیں ہے۔ جس نے توبہ کی لیکن اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا وہ تائب نہیں ہے۔ جس نے توبہ کی لیکن اپنے دل کو کشادہ نہ کیا وہ تائب نہیں ہے۔ جس نے توبہ کی لیکن امیدوں کو کم نہ کیا وہ تائب نہیں ہے۔ جس نے توبہ کی لیکن اپنی ضرورت سے زائد چیز کو اللہ کی راہ میں نہ دیا وہ تائب نہیں ہے۔ جس شخص نے ان تمام شرائط کو ادا کیا وہ صحیح توبہ کرنے والا ہے۔ موت سے پہلے توبہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے پروردگار کے حضور توبہ کرو قبل اس کے کہ تم مر جاؤ، پاکیزہ اعمال کی کوشش کرو قبل اس کے کہ گرفتاری میں پڑو۔ اللہ کی نافرمانی کے وقت موت کو یاد رکھیں۔ ارشاد خدا بندی ہے کہ پھر جب خدا نے انہیں بچا لیا تو یہ لوگ زمین میں ناحق بغاوت کرنے لگے۔ اے لوگو، تمہاری یہ بغاوت خود تمہارے خلاف ہے۔ دنیا کے چند روز مزے لے لو، پھر تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ پھر اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ قیامت کو دور سمجھ کر بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم خدا کے پاس ہے اور تم کیا جانو، شاید وہ قریب ہی ہو، شاید وہ قریب ہی ہو۔